یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے، اور یہ شرک بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے، ذرے ذرے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کوئی چیز، کوئی عمل اگر تم اللہ سے چھپا کر کرنا چاہو، کہیں بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ظاہر باطن ساری چیزیں اللہ کے سامنے ہیں، تو اس صورت میں پھر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سب کو گھسیٹ کر کھینچ کر لائیں گے، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا گیا ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو، وہ بھی سامنے موجود ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید نے تعبیر کیا تھا، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرو، فتکن فی صخرۃ، وہ عمل اور وہ چیز چاہے سخت ترین چٹان کے بیچ میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، یأتی بہ اللہ اسے بھی لا کر سامنے حاضر کر دیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے اعمال کے اعتبار سے نصیحتیں فرمائی تھی بیٹے کو۔ پہلی نصیحت تھی کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا، نماز میں کوتاہی نہ کرنا، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور دوسرا حکم یہ تھا کہ اچھے کاموں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکتے رہنا، یہ ذمہ داری ہے۔ واصبر علی ما اصابک، اور تیسری چیز یہ بتلائی تھی کہ جو بھی مصیبت پہنچے، جو بھی حالات آئے، ان تمام حالات پر صبر کرنا ہے اور ہمت کے ساتھ جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، قدم کو ڈگمگانے نہیں دینا ہے، جیسے بھی حالات آئے ان سے ٹکر لینی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کو فرمایا تھا، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرتے رہو اس پر جو بھی تجھے پہنچے، اور ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد اخلاق کے اعتبار سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ لوگوں سے اپنا چہرہ مت پھیرنا، تکبر سے، گھمنڈ سے، غرور سے کہ ہمارے برابر کوئی نہیں، ہم ہی ہم ہیں، اس طرح کا جذبہ اور اس طرح کا خیال دل کے اندر مت لانا، اور لوگوں کے ساتھ ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملنا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور دوسری چیز تھی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین میں اکڑ کر جو چلے، ظاہر سی بات ہے وہ چاہے جتنی تیزی کے ساتھ قدم مارے زمین تو نہیں پھاڑ پائے گا، اور چاہے جتنی وہ گردن اپنی اچکائے پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلنا۔ اور ان اللہ لا يحب كل مختار فخور، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اترا کر چلنے والے کو، شیخی بگاڑنے والے کو، ہم ایسے ہیں، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا یہ تھے، ہمارے فلاں یہ تھے، اس طرح کی شیخی بگاڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پھر ایک نصیحت یہ کی تھی کہ اپنی چال کے اندر درمیانی یعنی میانہ روی ہونی چاہیے، نہ تو بہت آہستہ آہستہ کی جھوم جھوم کر کے چلو، اور نہ ہی بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ کر کے چلو، بلکہ درمیانی چال ہونی چاہیے، یہ ایک نصیحت کی تھی۔ اور وغضض من صوتک، چلا کر نہیں بولنا ہے، بہت درمیانی چال ہونی، آواز ہونی چاہیے، اتنی آہستہ بھی آواز نہ ہو کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، اور اتنی بلند تیز چیخ کر کے بھی نہیں بولنا ہے، بلکہ درمیانی آواز ہونی چاہیے۔ اب یہ جو آیات ہے ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو لگا دیا ہے انسانوں کی خدمت میں، یہ آسمان بھی انسانوں کے لیے مسخر کر دیے، زمین بھی مسخر ہے، چاند، سورج، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب انسان کی خدمت میں لگی ہوئی۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے فارسی میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابر و بادو، یہ پانی، یہ ہوا، اور اسی طریقے سے یہ سورج، یہ چاند اور یہ آسمان، یہ سب کے سب تمہارے فرما بردار ہیں، ان کو یہ تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تم ایک روٹی اپنی ہتھیلی پر لے کر کے آؤ تو غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ۔ یہ سب چیزیں صرف اس لیے تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ سب چیزیں تو تمہاری بیگاری کریں لیکن تم اللہ کے فرما بردار نہ بنو، یہ غلط بات ہے اور یہ انصاف بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ آسمان و زمین کو، ساری چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ اب بیوقوفی ہے اس انسان کی کہ جو اپنے غلام کے آگے اپنا سر جھکا دے،
بھائی سورج کی پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ سورج تو تمہارا خادم ہے، چاند تمہارا خادم ہے، تمہارے پھلوں کے اندر وہ خوشبو پیدا کر رہا ہے، مٹھاس پیدا کر رہا ہے، سورج تمہاری فصل کو پکا رہا ہے، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، تو ان تمام چیزوں کو، زمین ہے یہ تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے، یہ تم کو اناج اگا کر کے دے رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے ذریعے سے تمہاری ضروریات کی تکمیل ہو رہی ہے، یہ سب غلام ہے۔ جب یہ غلام ہے تو کوئی غلام کے آگے اپنا سر جھکا لے تو اس سے بڑا بیوقوف انسان کون ہوگا؟ یہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم کو پیدا کیا گیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اللہ کے لیے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں تمہاری فرما بردار، لیکن تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم، کیا نہیں دیکھتے تم کہ بے شک اللہ نے بیگاری میں لگا دیا ہے تمہاری، ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی چیزیں آسمان میں ہیں اور جو بھی زمین میں ہیں، سب کو اللہ نے تمہاری بیگاری میں لگا دیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی اپنی سب نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہے، تمام کر دی ہے، طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ ظاہری نعمتیں وہ ہیں جو ہمارے حواس کے ادراک میں آتی ہیں۔ حواس کے ادراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم ناک سے سن بھی سکتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں، جو ہماری نظر میں آ رہی ہیں، جو ہمارے محسوسات میں آ رہی ہیں، ان کو ظاہری نعمتیں کہا جاتا ہے۔ اور جن نعمتوں کو ہم عقل سے سمجھ سکتے ہیں، جو ہمارے عقل سے ادراک میں آ سکتی ہیں، وہ باطنی نعمتیں کہلاتی، چھپی ہوئی نعمتیں۔ تو اللہ نے ظاہری باطنی سب نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، نادانی میں، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، ولا ہدی ولا کتاب منیر، اور رہنمائی کے بغیر اور کسی روشن کتاب کے بغیر کوئی سند بھی نہیں ہے، ہدایت بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، اور اللہ کے بارے میں جھگڑا کیے جا رہے ہیں، اللہ کے دین کے بارے میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے، اللہ نے جو وحی بھیجی، اللہ نے جو دین بھیجا ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کی پیروی کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا ہے، ہمارے ابا ہمارے دادا پردادا جو کرتے آئے ہم تو وہی کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید، یعنی اندھ بھکتی جس کو کہا جاتا ہے، اندھی تقلید، کہ جو وہ کرتے تھے وہی ہم کرتے رہیں گے۔ تو اگر اندھی تقلید کی جائے جیسے مشرکین کرتے ہیں تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ تقلید کرے بصیرت کے ساتھ کرے، کیسے؟ جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی جاتی ہے، امام احمد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تقلید کی جاتی ہے تقلید بصیرت کے انداز میں، سوچ سمجھ کر ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ مسائل کو واضح کر دیا ہے، اور مشرکین یہ اندھی تقلید کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اندھی تقلید مت کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، اس دین کی، اس وحی کی، تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے اسلاف کو پایا۔ تو قرآن کہتا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اگرچہ شیطان ان کو بلا رہا ہو جہنم کے عذاب کی طرف، یعنی ان کے باپ دادا ایسے عمل کرتے رہے جو جہنم میں لے جانے والے تھے، تو کیا یہ بھی جہنم والا راستہ اپنا لیں گے؟ شیطان جدھر لے جائے گا ادھر چلتے چلے جائیں گے؟ تو یہ چیز تو غلط ہوگی نا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا کہ جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے، اللہ کے آگے سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو مطیع فرما بردار بنا لے، تو وہ محسن، اور وہ مخلص بھی ہو، منافق نہیں ہونا چاہیے، ورنہ منافق بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، تو منافق نہ ہو، مخلص ہو، خالص اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہو۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو فرمایا تحقیق کہ اس نے پکڑ لیا ہے ایک بڑا مضبوط حلقہ، بڑا مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے۔ جب کوئی مضبوط کڑا پکڑ لے تو پھر گرے گا بھی نہیں اور چوٹ بھی نہیں لگے گی، ٹوٹے گا بھی نہیں۔ تو اس طرح سے گویا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور اپنا اللہ کا مطیع فرما بردار بنا دے اور ساتھ میں مخلص بھی ہو، تو فرمایا کہ اس نے ایک بڑا مضبوط
کڑا پکڑ لیا ہے، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کام کا انجام اللہ ہی کی طرف لوٹنے والا ہے، جو کچھ بھی ہوگا سب اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ، اب یہ مسلمانوں کو اور اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، وَمَنْ كَفَرَ، اور جو انکار کرے، تکذیب کرے، بات نہ مانے، جھٹلا دے، تو غمگین مت ہو، غم نہ کرو، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، ان کا کفر، ان کا انکار کرنا، ان کی تکذیب کرنا آپ کو غم میں نہ ڈالے۔ الینا مرجعہم، کوئی بات نہیں، ان کو ہمارے پاس واپس آنا ہے، الینا مرجعہم، ہمارے پاس ان کی واپسی ہوگی، فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے ان سب سے ہم ان کو باخبر کریں گے، تم نے یہ کیا تھا دیکھو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور دلوں کی سب باتوں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والے، اور جب اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں تو اللہ سے کوئی بات چھپائی بھی نہیں جا سکتی ہے۔ وَنُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزے اڑا رہے ہیں، حکومتیں کر رہے ہیں، بغلوں میں رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، اور ان کی عزتیں بظاہر نظر آ رہی ہیں، فرمایا نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا، ہم ان کو تھوڑا فائدہ اٹھانے دے رہے ہیں، ابھی اٹھا لیں گے، ابھی ان کو فائدہ اٹھانے دے رہے ہیں، اٹھا لیں گے۔ ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو کشا کشا سخت ترین عذاب کی طرف لائیں گے، یعنی دھیرے دھیرے گھسیٹ کر کے، کھینچ کر کے ان کو سخت ترین عذاب کی طرف لائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو ایشور نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس کو خدا نے بنایا ہے، وہ اللہ ہی کا نام لیں گے، کسی اور کا نام نہیں لیں گے۔ جیسے وہ دریاؤں میں، سمندروں کے اندر، کشتیوں میں مصیبت کے وقت جب کہ پھنسے ہوئے ہوں تو پھر ان کو کوئی مورتی یاد نہیں رہتی، کوئی دیوتا یاد نہیں رہتے، اس وقت ایشور کو ہی پکارتے ہیں، مالک اور خالق کو ہی پکارتے ہیں، اللہ ہی کو، ایشور پرمیشور، اور ایشور پرمیشور وہ کسی اور کو کہتے بھی نہیں ہیں، کسی مورتی کو نہیں کہتے، وہ صرف اللہ کو کہتے ہیں۔ تو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بھی ضرور وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو آپ کہیے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جب ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، تو معبود بھی جو سب سے بڑی خوبی ہے اللہ ہی ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہوا جائے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی سب چیزیں اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، اور وہ ستود صفات ہے، سب تعریف ہے اللہ ہی کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اللہ تو اتنے بڑے علم والے ہیں، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، ارشاد فرماتے ہیں زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، زمین کے سب درخت قلم بن جائیں، اور سمندر، ایک سمندر، اس کے بعد اس کو کھینچو اور اس پہ 7 سمندر بناؤ، 7 سمندر سب سیاہی بن جائیں، اور پھر لکھنے والے اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں لکھنا شروع کرے، تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اتنے بڑے علم والے ہیں، وسیع والے ہیں، جب اللہ اتنے بڑے علم والے ہیں، وسیع والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر میدان محشر میں لائیں گے، ایک ایک چیز کو کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اور اگر ہو یہ بات کہ زمین میں، زمین کے درخت سب قلم بن جائیں، والبحر، اور سمندر، یمدہ، کھینچے اسے یعنی بہائے اسے، اس کے بعد 7 ابحر، 7 سمندر اور، ما نفرت کلمات اللہ، تو نہیں مٹیں گی اللہ کی باتیں، نہیں ختم ہوگی اللہ کی باتیں، اس کے باوجود بھی باقی رہیں گی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے۔ جب اللہ اتنے علم والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات سنبھالنا کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے۔ آگے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، یہ سوچتے ہیں کہ دوبارہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ہڈیاں ہماری مٹی میں مل جائیں گی، تو پھر ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کیسے زندہ ہو گئے تم؟ جب کچھ نہیں تھے، کوئی سیمپل نہیں تھا، یہ تو کم سے کم بگڑنے کے بعد دوبارہ بنانا ہے،
لیکن پہلی مرتبہ جب کوئی تھا ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی سمپل کوئی نمونہ نہیں تھا، جب اللہ کے لیے پیدا کرنا تم کو مشکل نہیں ہوا تو بعد میں ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے پھر بنانا کیا مشکل ہوگا اللہ کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ایسی ہیں، یعنی پوری کائنات کو دوبارہ پیدا کرنا اور تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھانا، پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا، یہ سب بالکل ایسے ہیں جیسے ایک آدمی کو پیدا کرنا، یعنی اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا وما ما خلقکم، تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور تمہارا دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، ایک آدمی کے پیدا کرنے کی طرح ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں سب سن رہے ہیں اللہ تعالی، بصیر اور سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، اور اللہ تعالی آگے اس کی دلیل دیتے ہیں، مثال پیش کرتے ہیں، فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن کے اندر داخل کر دیتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے رات بڑی ہو جاتی ہے، اور جب دن کو اللہ رات میں داخل کرتا ہے دن بڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ، ہم دیکھتے رہتے ہیں موسم کے اعتبار سے، کبھی دن بڑے ہونے لگتے ہیں، کبھی رات بڑی ہونے لگتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ابھی یہ دنیا چل رہی ہے اس کو ختم کریں پھر دوسری نئی دنیا شروع کر دیں، آخرت آ جائے اور اس کے بعد پھر حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ، بے شک اللہ داخل فرماتے ہیں، یولج اللیل فی النہار، رات کو داخل فرماتے ہیں دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور اللہ تعالیٰ دن کو داخل فرماتے ہیں رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، اور ہر ایک چلتے رہیں گے مقررہ مدت تک، اللہ نے جو ان کا مقرر متعینہ مدت رکھی ہے جب تک اللہ چاہیں گے یہ چلتے رہیں گے، اسی طرح جاری رہے گا نظام، اور جب اللہ چاہیں گے یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان سب اعمال سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو، کوئی عمل بھی اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اور کوئی جو جن کو پکارا جاتا ہے، جن کو بلایا جاتا ہے، وہ سب باطل ہے، سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے۔ اگر حق کوئی ہے برحق ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور یہ بات کہ جس کو وہ لوگ بلاتے ہیں اللہ سے بڑے، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو بلاتے ہیں، الباطل، وہ بے بنیاد ہے، سب باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالی بڑی شان والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، اللہ کے جیسا کوئی بڑے مرتبے والا نہیں ہو سکتا، اللہ کے جیسا کوئی بلند شان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ برحق ہے، اور اللہ کے علاوہ سب چیزیں جن کو پکارا جائے، جن کی پوجا کی جائے، وہ سب باطل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، دین پر قائم رکھے، اسلام پر قائم رکھے، اور موت آئے خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام والحمد لله۔